حضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن نثار نے عمران خان کی تصویر لیک پر زبردست تجزیہ کیا ہے اور اس پر شعر پڑھا ہے کہ ہے دل کے آئینہ میں تصویر یار، ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کسانوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور دبئی لیک کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بلا تاخیر سنتے ہیں حسن نثار کی گفتگو۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں حسن نثار کا بے باک تجزیہ سنتے ہیں۔ کیا کہنا ہے کہ تصوروں کی پابندیوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی، جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں، جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں، ان کی تصویریں ضروری نہیں ہوتی۔ میں رات سونے سے پہلے اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی ڈیز کے جتنے دوست مرحوم ہیں ان کے لیے، اس کے بعد پیپل لائک عباس ستر، منو بھائی، ان کو سارا تصویریں تو نہیں ہوتی لیکن میرے سامنے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آئی ڈونٹ نو یہ کس طرح کی ایک ذہنیت ہے، کیا لیول ہے سوچ کا۔ اس طرح کی پابندی لگاؤ، ہڑکا بڑھتا ہے آپ کو زیادہ اس کی تم نو۔ تصویر کیا ہے؟ تصویریں کا آپ دیکھو، ایک پاکستان کی ادبی تاریخ کے وہ سری ادب، جاسوسی ادب کے امام ہیں ابن صفی۔ ان کا دو کردار بہت پاپولر تھے، کرنل فریدی اور کیپٹن حمید، آنرری کرنل، کمال کے، بہت کریز تھا پاکستان میں ان کا۔ ان کی کتابیں بس جیسے کوئی مفت کو چیز بٹتی ہے اس طرح بکتی تھیں اور کرائے پہ چلتی تھیں۔ تو ایک بار پروڈیوسر گیا، اس نے بے تحاشا پیسہ آفر کیا کہ جی کرنل فریدی اور یہ وہ پہ ہمیں فلم لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، کرنل فریدی کی ہر بندے کی ایک اپنی تصویر ہے اس کے ذہن میں، تو میں تو نہیں کیٹر کر سکتا سب کو۔ میرا کرنل فریدی 6 فٹ کا ہے، آپ کا 6 فٹ تو ہے، تو عمران اس کی تصویر ہو نہ ہو، بلکہ وہ زیادہ اس بات کو وہ کرو گے، زیادہ آپ کے اندر وہ تڑپ پیدا ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تصویر ہو گئی وائرل، نہیں ہوئی تو وہ تو وائرل ہے پہلے ہی، تصویر کو تو چھوڑو، وہ تو آپ وائرل ہیں، تو میں کیا کروں؟ اس کا علاج کچھ اور ہے، ادھر نہیں آنا چکا، مشکل ہے۔ یہ کیا ہے؟ بند کر دو، بندہ نکال دو، اندازہ لگاؤ جس بندے کو نکالا گیا ہے، جو ڈسپلن کا اپنا تقاضا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہاں تو لوگ منصب، نوکری، ملازمت 2 ٹکے کی نہیں چھوڑتے۔ اس نے یہ رسک لیا، اس کو نکال دیا، بس ٹھیک ہو گیا، بہت اچھا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کس کی تصویر آپ بیان کر رہے ہو یار؟ مطلب سوچو تو صحیح، یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی والی سچویشن، اس کی کروڑ تصویریں ادھر ادھر بتھیری ہیں، نیٹ پہ چلے جاؤ تو وہ تصویر ہی نہیں مکتی۔ بڑا اس قسم شوق ہے، وہ جا کے کبھی وہ جو بھی ہے، میں نے تو نہیں پتا، وہ تصویروں کا ہم باہر لگ جائے، ہم جیسے چپڑ کناتیوں کی تصویریں نہیں ختم ہونے میں آتی، یہ تصویر نہیں دکھانی تو فلانی، آئی ڈونٹ نو، وہ سائنس ہوگی اس کے پیچھے، میں جاہل آدمی۔ چلیں، بہت خوب حسن صاحب، نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں۔ پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں مظاہروں، جلاؤ گھیراؤ، ہنگاموں کا وزیر اعظم اور صدر نے نوٹس لیا، جس کے بعد شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس میں آزاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کا ریلیف پیکج منظور کر لیا گیا، جس میں آزاد کشمیر کے پاکستانیوں کو جانتا ہوں وہاں جن کی پراپرٹیز ہیں اور وہ چور نہیں ہیں۔ اچھا، آپ نے گدھا گھوڑا سارا ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانک رہے ہو، تو بہتر نہیں ہے کہ ہم فوکس کریں اپنا گندم کے اسکینڈل پہ؟ اربوں روپیہ جہاں خورد برد ہوا ہے، بیڑا غرق ہوا ہے، جہاں اتنا بڑا ڈھکا پڑا ہے اندر، اس کا ذکر ہی بند ہو گیا ہے، فیڈ آؤٹ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ایک لونڈا کھا گیا پورا خاندان ڈیفنس میں، ذکر ہی ختم ہو گیا۔ ایک نے ایک خاتون کو ذبح کیا کراچی میں، ذکر ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ، لوگ جب بھول بھال جائیں گے، بے شرم سے لوگ ہیں ہم، بھول بھال جائیں گے تو پھر ان کو خاموشی سے نکال کے لے جائیں گے۔ اب اس میں کیا ہے؟ انڈیا کی دیکھو، ایک ان کا سائز، اکانومی، یہ وہ، ہمارا ان کے ساتھ تو کوئی خیر مقابلہ نہیں، لیکن وہاں جتنے بھی ہیں میرے بے شمار جاننے والے ہیں، وہ سارے کو چور ڈکیت تو نہیں ہیں۔ مت تھانکو ایک لاٹھی کے ساتھ، سنسنی خیزی اور یہ اور وہ، اگلی قسطیں آنی ہیں، آنے دو، اس کے بعد پروب کرو۔ جس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو ڈکلیئر جس نے کیا ہوا ہے کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہے نا، اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے نا۔ میں پچھلے 6-8 مہینے سے میں پروب کر رہا ہوں کہ اپنی اوقات حیثیت کے مطابق اگر ہو تو میں فیملی وہاں شفٹ کر دوں۔ امریکہ ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، سب کچھ ہے، میں نہیں اتنی دور پاکستان سے جانا چاہ رہا، مجھے دورہ پڑے گا میں واپس آ جایا کروں گا،
بچے وہاں سیٹل کر دوں گا, بیکاز دس کنٹری از ریچڈ اے اسٹیج. میں نے شہزاد چودھری صاحب کی نا, وہ جو عائشہ بخش کے پروگرام میں ہوتے ہیں ہمارے ایئر وائس مارشل, انہوں نے مجھے ریلیکس کیا, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے 2-4 مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب ہو گیا ہے کیپٹل ہمارا اسلام آباد, کیا یہ بچے گھر سے باہر جائیں اور جب تک واپس نہ آ جائیں بندہ بے چین رہتا ہے. تو میں نے ان کو شکریہ ادا کیا کہ میرا خیال تھا میں ہی پاگل ہوں. تو ان اے کنٹری لائک دس اینی بڈی ہو کین افورڈ, اس میں یقیناً چور چکار ڈاکو ہوں گے, لیکن پلیز فار گاڈ سیک ان کو ایک ہی لاٹھی کے, اور یہ کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے, اور خاص طور پہ جس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. کون سی ایسی بات ہے؟ ہر بندہ سنسنی خیزی پہ لگا ہوا ہے. اور میں 80s میں پورا مڈل ایسٹ بہت گھوما کرتا تھا, آئی واز انٹو ٹریڈنگ, یہ وہ سارا ویرانے تھے یہ, اور ڈوبی مرو. میری حب الوطنی مشکوک ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد. ٹھیک ہے صاحب, ختم. دبئی پراپرٹی لیکس پر 3 لوگوں کا رد عمل آپ کے تبصرے کے لیے ہے. سابق چیئرمین FBI شبر زیدی نے کہا کہ دبئی لیکس پہلا اوور ہے جبکہ 19 اوورز ابھی باقی ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا جب ہمارے حکمران بیرون ملک سرمایہ کاری کریں گے تو پاکستان میں سرمایہ کاری کون کرے گا. فواد چودھری نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی مالیاتی اسکینڈل ہو, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نام نہ شامل ہو, یہ ہو نہیں سکتا. الحمدللہ ایک دفعہ پھر پاکستانی عوام کو کوئی مایوسی نہیں ہوئی. نہیں, وہ درست ہے, اس میں جزوی طور پہ ہر بندہ درست ہے. فواد نے جو کہا ہے بالکل درست ہے. پاکستان میں کوئی واردات, کو گھروں کی بات ہوتی ہے, سر محل اور ایون فیلڈ. ایک مرحومہ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم آسٹریلیا میں پاکستان کے سائز کا ملک بنا سکتے ہیں, مطلب اپنی جاگیر اتنی بڑی بنا سکتے ہیں. تو سب کو پتا ہے, لیکن میں کچھ اور عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو باقیوں نے کہا وہ ٹھیک. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے بتاؤ, کبھی کسی انڈین پولیٹیشین کا سنا, کبھی اور کسی کا سنا مہذب ملک کا؟ کچھ بھی نہ ہو ملک میں, صرف لا اینڈ آرڈر ہی ہو, میرٹ ہو, یہ وہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کچھ زمین پہ بہشت بنانی ہے, نہیں, لیکن یہ بالکل ہی چنڈو خانہ, بجلی ڈکیتی ہو رہی ہے, گندم ڈکیتی ہو رہی ہے, گیس ڈکیتی ہو رہی ہے. کیا ہے یہ؟ لا اینڈ آرڈر صفر بھی نہیں. ابھی مانگا تمہارے آئی جی پنجاب نے, جاتی عمرے کی سیکورٹی کے لیے اتنے کروڑ دے دو, وہ موت ہی نہیں پڑتی ان کو, شرم بھی نہیں آتی, ڈیٹ اتنے ہیں. کیا کرے آدمی؟ ہجرت سنت ہے, جو متمول ہے وہ کیوں نہ کرے. دوسری صورت بھی ہے, ہجرت کر جاؤ, وہ یاب ہے. اور کہیں اور کسی عجیب و غریب جگہ پہ جا رہے ہو, دبئی ہے برادر اسلامی, اسلام ہمارا مختلف ہے, ہمارا ذرا انڈین اسلام ہے. یہ دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے چپیڑے ماری ہیں کہہ کے, اس میں آپ کا وہ جامعہ الازہر کا رئیس الجامع, اس نے بڑی دیر پہلے پاکستان بننے سے پہلے کوئی یہ انڈین اسلام پریکٹس کرتے ہیں. کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ ان میں سے جو چور ہیں, جو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, جنہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا, ان کو گھسیٹو. میں اس بات پہ اعتراض کر رہا ہوں, میرا نہیں ہے کچھ, میں کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں ان ایڈوانس بتا رہا ہوں. میرے بھانجے کا ہے, آفس ہے اس کا, وہ امریکہ سے پڑھ کے آیا وہاں, اب اس نے پاکستان میں اپنا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میرا بیٹا آیا ہے, اس کے ساتھ جا رہا ہے, ایک آدھ مہینے تک اس کو فائنلائز کرنے کے بھی. کیا ہوگا, چھوڑو یہاں کیا کرنا ہے, سمپل. I've got all the reasons. مجھے باہر جاتے ہوئے خوف آتا ہے, شرم آتی ہے. ہر چوک پہ بچے, بوڑھے, بوڑھیاں, اب خسرے بھی شامل ہو گئے اس میں. تو اٹ از سو امبیرسنگ. قدم قدم پہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, فریب ہے, اور بجلی کے جعلی بل بھیجے جا رہے ہو. تم کیا ہو؟ جاتی عمرہ کی سیکورٹی باپ کھا گیا, پتہ نہیں آج ارب سے بھی زیادہ بنتا ہوگا.